شادی سے پہلے ایک محبت اور پیار سے رہنے والی ساس کا اصل روپ تو کچھ اور ہی تھا۔ ابھی میری شادی کو 8 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ میں اپنی ساس کا یہ روپ دیکھ کر ششتر سی رہ گئی تھی۔ میں اپنے گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ بیٹیاں ایسی تو ہوتی ہیں۔ میرے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھے 10 چھینکیں ایک ساتھ آ جاتی تو میرے والدین پریشان ہوتے، میرا بخار دیکھنے لگتے، میرا خیال رکھنے لگتے۔ رات کو کئی بار میری والدہ میرے کمرے میں مجھے دیکھنے آتی کہ میں نے لحاف ٹھیک سے اوڑھا ہے کہ نہیں۔ جب میں نے کھانا بنانا سیکھا تو اکثر مجھ سے نمک مرچ کم یا زیادہ ہو جاتا، لیکن میرے والد وہ بھی تعریف کرتے ہوئے کھا لیتے تھے۔ لیکن میرے سسرال میں تو شادی کے بعد پہلی بار میں نے کھانا بنایا تو ساس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور بولی، ایسے کھانا بناتے ہیں کیا؟ تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ میں تکلیف سے روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ آئینے میں دیکھا تو میرے چہرے پر ساس کی انگلیوں کے نشان جم چکے تھے۔ میرا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ میرا نام سمرین ہے۔ میری شادی کو ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک سے میرے شوہر سلمان کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ ایک دم سے بکھلا سے گئے۔ رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے سب سچ سچ بتا دیا۔ میرے شوہر سلمان بہت اچھے تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں کی طرف سے مجھ سے معافی مانگی اور پھر کہا کہ میں جلدی سے ان کے لیے کھانا لے کر آؤں، انہیں بہت بھوک لگی ہے۔ شوہر کی محبت دیکھ کر میں جلدی سے اٹھی اور کچن میں کھانا ڈالنے چلی گئی۔ میں کھانا لے کر روم میں آئی تو دیکھا ان کے ہاتھوں میں ایک پیالہ ہے جس میں وہ کچھ بنا رہے تھے۔ میں عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ کچھ بے چین ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے، دیکھو بیگم، یہ بیسن اور دودھ ہے، تم اسے اپنے چہرے پر لگا لو، تمہارے چہرے پر جو یہ نشان پڑ گئے ہیں جلدی سے صاف ہو جائیں گے، مجھے حکیم صاحب نے بتایا ہے۔ میں نے ان کو منع کرنا چاہا پر ناراضگی کے ڈر سے میں چپ ہو گئی۔ انہوں نے میرے چہرے پر لیپ لگایا اور بولے، جاؤ اب جا کر سو جاؤ۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹی مجھے میرے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا، جیسے کوئی پیٹ میں سوئیاں چبھو رہا ہو۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا پر میں نے توجہ نہ دی اور نظر انداز کرتی سو گئی۔ میری آنکھ رات میں پیاس کی شدت کی وجہ سے کھلی۔ میں نے پانی پیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ میری نظر میرے شوہر کی جگہ پر پڑی جو خالی تھی۔ میں نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھے۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئے۔ میں نے دیکھا وہ اپنے ہاتھ صاف کر رہے تھے، پھر وہ آ کر بیڈ پر لیٹ گئے، پر میں درد سے بے چین رہی۔ میں نے برداشت کیا اور صورتیں پڑنا شروع ہو گئی۔ صبح میں نے اٹھ کر منہ دھویا تو دیکھا کہ چہرہ پہلے سے بھی زیادہ بدنما لگ رہا تھا۔ مجھے رونا آنے لگا، میری صورت اور خراب ہو گئی تھی۔ میں نے دل مار کر ناشتہ بنایا، تبھی سلمان روم سے باہر آئے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران کن طریقے سے ان کو دیکھنے لگی۔ تبھی سلمان بولے کہ دیکھو بیگم، میں نے امی سے بات کی ہے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، آئندہ سے وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ میں نے ان کے لیے ٹیبل پر ناشتہ لگایا اور بولی کہ آپ ناشتہ کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ میں کمرے میں آ کر خوب روئی۔ سلمان آفس چلے گئے۔ اب یہاں معمول سا بن گیا تھا۔ سلمان روز مجھے دودھ اور بیسن کا لیپ بنا کر دیتے اور مجھے لگانا پڑتا۔ 1-2 بار میں نے منع بھی کیا کہ میرے چہرے کے نشان خود ہی صاف ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، میرا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو رہا ہے اور میرے پیٹ میں بھی درد سا رہنے لگا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور بولے، کیا مذاق کر رہی ہو؟ کبھی سنا ہے کہ بیسن لگانے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ میں نے عجیب نظروں سے ان کو دیکھا اور ان سے بولنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں نے ڈاکٹرز کو بھی چیک کروایا تو انہوں نے سب ٹھیک بتایا اور میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ میں اسی طرح اپنے گھر آ گئی۔ روز روز کے درد سے میری حالت بے حد خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں کافی مضطرب سی بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب دروازے کی بیل بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سلمان صاحب کو مسکراتے ہوئے پایا۔ انہوں نے سلام کیا اور مجھے کھانا لگانے کا کہا۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا اور پھر سلمان مجھے پکڑ کر واش روم میں چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وہ بیسن کا پیالہ بدل کر دوسرا اسی کی جیسا پیالہ رکھ دیا اور اس پیالے کو چھپا دیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کیا ہے اس بیسن میں جس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ تجسس کے مارے میرا برا حال تھا۔
ایسی کون سی چیز تھی اس بیسن میں جو پیٹ کا درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا تب سے میری ساس کا رویہ مجھ سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب تو وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھیں۔ میرے دل میں برے برے وسوسے جنم لینے لگے۔ سلمان باہر آئے تو میں لیپ لگانے لگی۔ وہ مجھے لیپ لگاتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئے۔ میں بھی شکر ادا کرتی سو گئی۔ میں نے سکون کی نیند لی، صبح فریش اٹھی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سلمان صاحب کہیں نہیں تھے۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں پورے گھر میں پاگلوں کی طرح ان کو ڈھونڈنے لگی۔ میری بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ ساس سے پوچھا تو انہیں بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ برے خیالات دل کو پریشان کر رہے تھے۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا اور وہ کہیں نہیں تھے۔ میں نے رو رو کر ان کو پکارا، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے میں لیٹی تو مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت جس کے گرد روشنی کا ہالہ تھا، اس نے سفید پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی۔ وہ عورت مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پیالہ دکھائی دے رہا تھا جس میں سلمان مجھے روز لیپ بنا کر لگاتے تھے۔ اس پیالے پر بھی روشنی کا ہالہ تھا۔ اس عورت نے مجھے دیکھا اور بولی، کیا ہوا لڑکی، پریشان ہو؟ میں نے کہا میرے شوہر صبح سے لاپتہ ہیں۔ میرے ساتھ تھے لیکن اب ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ میں کیا کروں؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، تم ایک عورت ہو، تم نے ایک غلطی کر دی ہے، اسی غلطی کی تمہیں سزا دی گئی ہے۔ جاؤ ڈھونڈو، تم نے کیا کھویا ہے؟ کوئی ایسی خاص چیز ڈھونڈو جو تمہارے شوہر سے جڑی ہو، جس سے تمہارا شوہر بہت زیادہ قریب ہو۔ جب تم وہ چیز ڈھونڈو گی تو تمہارا شوہر بھی واپس آ جائے گا۔ وہ عورت یہ بول کر غائب ہو گئی۔ میں نیند سے بیدار ہوئی تو سوچا ایسا کیا ہے جو سلمان سے جڑا ہوا ہے، تو مجھے وہ پیالہ یاد آیا جو شاید شادی کے بعد سے ہی ہمارے ساتھ تھا۔ ہاں وہی پیالہ، اسی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ لیکن ایسا کیا ہے اس پیالے میں؟ میں نے بیڈ کے نیچے سے وہ پیالہ نکالا اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ باقی پیالوں کی طرح تھا۔ میں نے اس پیالے کو بیڈ پر رکھا اور خود وضو کر کے نماز پڑھنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس آئی تو دیکھا سلمان بیڈ پر آرام سے سو رہے تھے۔ میں نے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور ان کے پاس جا کر ان کو جگانے لگی۔ وہ اپنا سر تھام کر اٹھ بیٹھے اور مجھے گھورنے لگے اور بولے، سمرین، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم نے وہ لیپ لگایا ہے، لیکن تم نے وہ لیپ نہیں لگایا تھا۔ میں نے ان سے معافی مانگی، ان کے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہوئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ سلمان نے مجھے اللہ حافظ بولا اور چلے گئے۔ میں نے ان پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور اپنا کام کرنے لگی۔ میں کام سے فارغ ہوئی تو کل کا سارا واقعہ میری آنکھوں کے آگے تازہ ہو گیا۔ میں نے سب چیزوں کے بارے میں غور سے سوچا۔ آخر کون سا راز چھپا تھا اس پیالے میں؟ کیا بات تھی جو سلمان مجھ سے چھپا رہے تھے؟ میرے لیپ نہ لگانے پر ان کا رویہ مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں گھوم رہی تھی۔ باہر سے چوڑیاں بیچنے والی عورت کی آواز سنائی دی، پرانے پیالے اور جوتے وغیرہ دیکھ کر نئی چوڑیاں لے لو۔ میں نے آواز سنی تو باہر آ گئی اور اس عورت کے پاس چوڑیاں دیکھنے لگی۔ میں نے اسے چوڑیاں لیں اور اسے پیالے دے دیے۔ ویسے بھی میرے پاس کافی پیالے ہو گئے تھے۔ میں نے چوڑیاں لیں اور خوشی سے اپنے ہاتھوں میں پہننے گنگنانے لگی۔ پھر میں نے سلمان کے کپڑے پریس کیے اور ٹی وی دیکھنے لگی، پر میرا دھیان اب بھی سلمان کی باتوں پر تھا۔ ان کی باتوں سے ظاہر تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا راز اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہیں۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، سلمان اب تک گھر نہیں لوٹے تھے۔ ساس تو ویسے ہی ہم سے بہت کم واسطہ رکھتی تھیں۔ میں پریشانی سے دروازے پر اپنے شوہر کی رات تکنے لگی۔ حاجت کی نماز پڑھی اور رب سے سلمان کی سلامتی کی دعائیں مانگیں۔ کچھ دیر بعد مجھے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ میں باہر آئی تو دیکھا سلمان کا ہاتھ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، چہرے پر بھی خراشیں تھیں۔ میں پریشان اور غمزدہ ہو گئی۔ سلمان کو میں نے سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا اور باہر آ کر رونے لگی اور سلمان کی صحت کے لیے دعا کرنے لگی۔ رات ہوئی تو میں نے سلمان کو سوپ دیا اور خود پیالہ ڈھونڈنے کچن میں چلی آئی۔ میں نے سارا کچن چھان مارا پر مجھے کہیں بھی وہ پیالہ نہ ملا۔ میں پریشانی کے عالم میں چاروں طرف پیالہ ڈھونڈنے لگی۔ میری حالت یہ تھی کہ میں نے پورا گھر چھان مارا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں صبح والی عورت کا خیال آیا تو میرے دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہو گئیں، یعنی میں نے جلد بازی میں وہ پیالہ بھی اس عورت کو دے دیا تھا۔ میں رونے لگی۔ میری زندگی میں یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے ساس کا مجھے تھپڑ مارنا، پھر وہ پیالہ
اور وہ نقاب پوش عورت، اور پھر سلمان کا غائب ہونا، اور اب ان کا زخمی ہونا کسی گہرے راز کا پتہ دیتا تھا۔ یہ سب باتیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑی تھیں، اور ان سب کے پیچھے ایک ہی بات تھی، اور وہ پیالہ ہی اصل وجہ تھی۔ کچھ تو تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، جو تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور جو نظر آ رہا تھا وہ حقیقت نہیں تھا۔ میں نہ جانے کب حالت غشی میں گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے دیکھا وہ عورت دوبارہ آئی ہے اور بولی، زینب تم بہت بھولی ہو، آج تم نے اپنی خوش قسمتی کے دروازے خود پر بند کر دیے ہیں۔ جو ہوا سب تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو کھویا ہے اسے پانے کی تلاش کرو، کھو گیا ہے اسے واپس لانے کی کوشش کرو۔ میں تمہاری زیادہ مدد تو نہیں کر سکتی، لیکن اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ عورت تمہیں خان حویلی کے پیچھے بنی جھونپڑی میں ملے گی۔ وہ نقاب پوش یہ بول کر غائب ہو گئی تھی۔ تبھی میری آنکھ کھلی، میں نے نقاب پوش عورت کی باتیں یاد کیں اور صبح اٹھ کر لوگوں سے لال حویلی کا پتہ پوچھتی ہوئی اس عورت کی جھونپڑی میں آ پہنچی۔ میری حالت خراب ہو چکی تھی، پاؤں میں چھالے ہو گئے تھے۔ میں اسی عورت کے پاس گئی اور اسے پیالوں کے بارے میں دریافت کیا۔ عورت نے ایک کونے کی جانب اشارہ کیا جہاں بہت سے پیالے پڑے تھے۔ میں جلدی سے ان پیالوں کی طرف لپکی اور اپنا پیالہ ڈھونڈنے لگی۔ مجھے یاد تھا کہ اس پیالے پر تلوار کا نشان تھا۔ پیالوں میں ڈھونڈنا مشکل تھا، پر میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے کام میں لگی رہی۔ میرا دل بری طرح سے اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی جب میری نظر جھونپڑی کے ایک کونے میں پڑی، پیالے پر پڑی۔ میں نے فوراً وہ پیالہ ہاتھ میں اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس پر بالکل وہی تلوار کا نشان تھا۔ میری خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کہ مجھے پیالہ مل گیا ہے۔ میں نے پیالہ لیا اور دل میں رب کا شکر ادا کیا۔ پھر میں اپنے گھر کی جانب جانے لگی۔ میری خوشی قابل دید تھی۔ میرا رب بڑا کریم تھا جس نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا تھا۔ میں جلدی سے گھر آ پہنچی اور اس پیالے میں لیپ بنا کر اپنے چہرے پر لگانے لگی۔ میں نے جیسے ہی لیپ لگایا سلمان کو ہوش آنے لگا۔ وہ اٹھ کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ہنستے مسکراتے ان کو دیکھا تو وہ خوش تھے، تو میں بھی خوش تھی۔ میں نے ہولے سے ان کا سر دبانا شروع کیا، وہ بھی سکون محسوس کرتے ہوئے سو گئے۔ اگلی صبح میری آنکھ دروازے کی دستک سے کھلی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر سوالی کھڑا سوال کر رہا تھا۔ میں نے اسے آٹا اور پیسے دینے چاہے جس سے اس نے انکار کر دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ معذرت بابا جی، فی الحال تو گھر میں یہی پڑا ہے، میرے شوہر بیمار ہیں۔ بابا جی میری بات سن کر دھیرے سے مسکرائے اور بولے، تیرے پاس تو بہت قیمتی چیز ہے، حفاظت کر اس کی، تیرا بندہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، اور مجھے جھولی پھیلانے کا بولے۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے اپنی جھولی ان کے آگے پھیلائی تو انہوں نے میری جھولی میں چند گندم کے دانے ڈالے، بولے کہ ان کو اپنے گھر کے آٹے میں پسوانا، کبھی کمی نہیں ہوگی۔ پھر وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ مجھے حیرت تھی بابا جی نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیا قیمتی ہے میرے پاس؟ مجھے بابا جی کی باتیں بہت الجھا گئی تھیں۔ میں تو پہلے ہی پریشان تھی، بابا کی باتوں نے مزید رنجیدہ کر دیا۔ میں نے وہ گندم کے دانے اپنے آٹے کے تھیلے میں ڈالے اور سلمان کے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب تک ہوئے حادثات کے پیچھے چھپی وجہ میں پتہ لگا کر رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پیالے کا راز میں جان کر ہی رہوں گی۔ یہی سوچ اب میری پختہ ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں ارادہ کیا اور پختہ عزم کے ساتھ اس راز کو جاننے کے لیے خود کو مضبوط کیا۔ میری حالت کسی ہارے ہوئے جواری جیسی تھی جسے اس کا قیمتی سرمایہ چھیننے کا ڈر ہو۔ میرے چہرے کے نشان اور داغوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میری شکل بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی اور اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی کہ میرا بس یہی ارادہ تھا۔ پھر ایک رات اچانک سلمان کے چچا زاد بہن اپنی بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ میں نے سب کے لیے کھانا بنایا اور ان کے بستر لگائے۔ سبھی بہت خوش تھے کہ اچانک میری نظر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں موجود پیالے پر پڑی جو گرنے ہی والا تھا۔ میں سب چھوڑ چھاڑ کر اس پیالے کی طرف بھاگی اور اس بچے سے پیالہ چھینا۔ میری حرکت پر وہیں سبھی حیران ہوئے اور باجی تو مجھ پر برس ہی پڑی کہ میں نے ان کے منع کے ہاتھ سے پیالہ کیوں چھینا۔ میری حالت کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی جب سلمان میرے پاس بیٹھے اور مجھے سمجھانے لگے، دیکھو وہ ہماری مہمان ہیں، ان کی باتوں کو دل پر نہ لو۔ میں نے حامی بھری اور لیپ لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔
آج میری آنکھ آدھی رات کو کھلی۔ میں نے دیکھا سلمان اور اس کے چچا زاد کزن باہر لان میں گپ شپ کرنے میں مصروف تھے۔ ان کی باتیں تو میں نہیں سن پائی تھی، بس اتنا ہی سنا جو کہ باجی بول رہی تھیں۔ کیا تم نے سمرین کو اپنی سچائی بتائی ہے؟ میں حیران سی وہیں کھڑی رہ گئی کہ باجی کون سی سچائی کی بات کر رہی تھیں۔ ایسا کون سا راز تھا جو سلمان نے مجھ سے چھپایا تھا؟ میں وہیں پر دیوار کے ساتھ لگی ان کی باتیں سننے لگی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات غلط ہے، لیکن میں فی الحال اپنے شوہر کے منہ سے وہ سچائی سننا چاہتی تھی جو وہ مجھے نہیں بتا پائے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کرن باجی کی بات پر سلمان ان پر برس پڑے۔ آہستہ بولو، سمرین سن لے گی۔ اگر اس راز کے بارے میں کسی کو پتہ چلا تو جانتی ہو نا کیا ہوگا۔ میں یہ سب سن کر منہ پر ہاتھ رکھتی کمرے میں چلی آئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلمان میرے ساتھ کچھ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایسی کون سی سچائی ہے جسے کرن باجی مجھے روشن ناز کروانا چاہتی تھی؟ میں اپنی جگہ پر واپس آ کر لیٹ گئی۔ دل بے حد بے چین تھا۔ مجھے یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ سلمان کب کمرے میں آئے اور کب سوئے۔ خراٹوں کی آواز پر میں نے ان کو دیکھا جو سوتے ہوئے بھی مضطرب سے لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ باجی سے ایک بار جا کر بات کر کے دیکھ لوں، کیا پتا وہی میری مدد کر دیں۔ اس راز کا سلمان تو مجھے کبھی نہیں بتائیں گے، اور ساس ویسے بھی میرے ساتھ واسطہ کم ہی رکھتی تھیں۔ اس سوچ پر عمل کرتے اور کرن آپی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے وہاں انہیں بیڈ پر لیٹا پایا تو خود ان کے پاس آ گئی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے انہوں نے فوراً آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولیں، کیا کر رہی ہو سمرین؟ اتنی رات کو یہاں، اور سو کیوں نہیں رہی؟ میں نے ان سے کہا کہ باجی نیند نہیں آ رہی، میں دن میں سو گئی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا اور میری اضطرابی کیفیت کو بھانپتے ہوئے بولیں، کچھ کہنا چاہتی ہو تو بتاؤ۔ میں تو جیسے ان کی بات کے انتظار میں ہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ سلمان کے کس راز کی بات کر رہی تھیں؟ ایسا کون سا راز ہے جو میرے سوا سب کو پتہ ہے؟ وہ میری بات سن کر غضبناک ہوتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کون سا راز؟ کیسا راز؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آدھی رات کو کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ اگر سلمان کو تمہاری اس جرت کا پتہ چلا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ میری مانو تو خاموشی سے جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے۔ کرن باجی کے جواب دینے پر میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ میرا کوئی حال نہیں جاننا چاہتا تھا، کسی کو کیا کہتی، لیکن میں بھی تہیہ کر چکی تھی کہ اس پیالے کے راز کو کسی بھی صورت جان کر رہوں گی۔ میں صبح ہوتے ہی گھر کا ایک ایک کونا چھاننے لگی کہ کہیں سے کوئی سراغ مل جائے۔ میں ساری جگہوں پر دیکھ چکی تھی، اب صرف سٹور روم ہی باقی تھا۔ میں کبھی اس سٹور روم میں نہیں گئی تھی کیونکہ وہ کافی سال سے بند تھا، ساس نے بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ خیر، میں نے کچن سے چابی لی اور سٹور کے اندر داخل ہوئی۔ پورا سٹور سلمان کے بابا اور فیملی فوٹوز سے بھرا ہوا تھا۔ ان میں ایک مشترکہ چیز تھی، وہ پیالہ۔ ہر جوڑی کے ہاتھ میں خوبصورت پیالہ تھا۔ میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اپنی حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھی اور ایک چھوٹے سے صندوق کے پاس چلی آئی۔ جب میں نے اس صندوق کو کھولا، چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ایک خاکی لفافہ تھا۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ آج اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ میں نے وہ لفافہ کھولا اور اس میں سے خط نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ جو خط پر لکھی تحریر میں پڑھتی جا رہی تھی، میں تو پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ السلام علیکم میرے وارث، میں رانا میر عمران آج ایک انوکھی سچائی سے روشن ناز کروانے کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں تاکہ میرے بعد یہ خط تمہاری رہنمائی کر سکے۔ صحیح راستے کو منتخب کرنے میں یہ ہمارے باپ دادا بلکہ اس سے پہلے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہم اپنی دلہنوں کو بیسن کا لیپ لگاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری پرکھوں کی منت ہے۔ جب بھی کوئی عورت خاندان میں آئے گی تو اسے اس رسم کو ہر حال میں نبھانا ہوگا۔ میرے بعد یہ پیالہ میرے وارث کو دیا جائے گا اور اسی طرح آگے میرے وارث کے وارث کو۔ یہ رسم برقرار رکھی جائے گی۔ وہ پیالہ بیش قیمت ہے، اس کی حفاظت ہماری وراثت کی حفاظت ہے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں موجود ساری کی ساری گتھیاں سلجھتی گئیں۔ مجھے ساس نے بلا وجہ تھپڑ کیوں مارا تھا؟ اب مجھے ہر چیز سمجھ آ گئی تھی کہ پرانے اور بے ایمان عقیدے کس طرح لوگوں کی آج کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پرانی رسمیں بھی کبھی کبھی وبال جان بن جاتی ہیں۔ اس لیے سلمان کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا۔ وہ روز جو لیپ لگاتے وہ بھی اسی منت کی وجہ سے تھا۔ آج اس راز سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ یہ پیالہ منت کا پیالہ تھا جو پرکھوں سے چلا آ رہا تھا۔ اس کی پابندی لازمی تھی۔
میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس پیالے کا کوئی کرشمہ دیکھوں۔ میں نے وضو کے لیے اس پیالے میں پانی ڈالا اور صدقے دل سے رب کو یاد کرتی وضو کرنے لگی۔ جیسے ہی میں وضو کر کے فارغ ہوئی، میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا جو بے داغ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آنکھوں کا مسح کر کے دوبارہ دیکھا تو منظر اب بھی وہی تھا۔ میں رب کے حضور جھکی شکرانے کے نفل پڑھنے لگی۔ آج مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کرشمے صرف اللہ تعالیٰ ہی دکھا سکتے ہیں۔